أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی اس ایمانی کیفیت کا جس ایمانی کیفیت کے حاصل ہونے پر ایک صاحب ایمان اپنے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی بدرجہ بہتر صلاحیت محسوس کرنے لگتا ہے اور یوں اسے اپنے اللہ کی فرما برداری میں لذت کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی چیز لذیذ ہو میری زندگی میں تو اس کی طرف میرا میلان بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے۔ کسی بھی شے کا جو احساس لذت ہے وہ اس کی طرف کشش کا سبب ہوتا ہے۔ ایک سچے عبادت گزار کو اللہ کی عبادتوں میں لذت کا احساس تب حاصل ہوتا ہے جب اس کی زندگی سے اللہ کی نافرمانیوں کا سلسلہ رکنے لگے۔ بے حیائی سے رکنے کے بعد حیاداری کی لذت کا احساس شروع ہوتا ہے۔ بددیانتی سے رکنے کے بعد امانت داری کی لذت کا احساس شروع ہوتا ہے۔ جھوٹ سے رکنے کے بعد سچائی کی لذت کا احساس شروع ہوتا ہے۔ حرام کی کمائیاں چھوڑنے کے بعد
حلال کے لقموں کی لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. بد اخلاقی ترک کرنے کے بعد با اخلاق ہونے کی لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. نفرتیں طبیعت سے ختم کرنے کے بعد دوسروں سے محبت سے پیش آنے کی لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. ظلم ترک کرنے کے بعد انصاف کا بول بالا کرنے سے لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. ماں باپ کی گستاخی چھوڑنے کے بعد ان کی فرما برداری اور تابع داری کو اختیار کرنے سے لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. سود کا کاروبار چھوڑنے سے حلال کی تجارت کی لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. گالیاں دینے کے عمل سے رکنے سے دعائیں دینے کے احساس سے لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. بدلے لینے میں زیادتی کے عمل کو چھوڑ کے برابر سرابر بدلہ شریعت کے مطابق لینے سے احساس لذت شروع ہوتا ہے. غیر اللہ کی نظر و نیاز چھوڑنے سے اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے کی لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. لہو و لعب میں لگی ہوئی مصروف زندگی کو چھوڑ کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تابعداری میں زندگی کا آغاز کرنے سے لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. دنیا داری کو اپنی آخری محبت قرار دینے کے رویے کو چھوڑ کے دنیا داری پلس دین داری کو پیرالل باہم اکٹھا لے کے جہاں کہیں دنیا داری اور دین داری کا مقابلہ ہو دنیا داری کو پیچھے کر کے دین داری کے رویے کو مقدم کرنے سے لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. برادری کی محبتوں کو چھوڑ کے اللہ کے حکموں کی محبت کو سینے سے لگانے سے لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. بدعات کے مقابلے بدعات کو چھوڑ کے پیغمبر کی سنت کو اپنانے سے لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. کل تک مخلوق کی حق تلفیاں کرتا رہا انہیں چھوڑ کے مخلوق کی حق تلفیوں سے گریز کر کے حقوق العباد کی ادائیگی میں لگنے سے لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. حقوق اللہ کی پامالیاں ترک کرنے سے حقوق اللہ میں لگنے کے بعد لذت عبادت کا احساس شروع ہوتا ہے. اور یاد رہے جب ایک عابد کو اپنے معبود کی عبادتوں کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ وہ عابد ہوتا ہے جسے اپنے معبود کا قرب مل چکا ہوتا ہے. مقرب عابد وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں کا دروازہ بند ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی فرما برداریوں کی لذتوں کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے سجدوں میں اکتاہٹ نہیں ہوتی, اسے مسجد میں آنے سے تنگی نہیں ہوتی, اسے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بے بسی لاچارگی آوازارگی نہیں ہوتی, اسے روزے رکھنے سے بے چینی نہیں ہوتی. خاموشی سے بیٹھے, خاموش ہو کے بیٹھ سے سبحان اللہ. اسے سنیے میری باتیں غور سے, اللہ ہم سب کو ایسا ہی مومن بنا دے, آمین کہیں. اسے ایسے مومن کو سجدے کرتے ہوئے بے چینی نہیں ہوتی, کیڑے مکے کب ختم ہو اور میں جاؤں. اس کو سجدوں میں دکان, کاروبار, گھر, بچے, بیوی, اولاد, دنیا, اس کی طلبیں, اس کے مسائل اسے اپنے معبود کے سجدوں میں ستاتے نہیں. جب وہ سجدوں میں گر جاتا ہے تو
تو دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب وہ سجدوں میں گر جاتا ہے اسے سب کچھ بھولنے لگتا ہے، اور وہ اپنے رب کی عبادتوں میں اتنا لذتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہو اللہ۔ ایک صاحب ایمان سچے مومن کو کوئی ذمہ دار مسجد کا خادم مسجد کے باہر جائے، وہاں بیٹھے کچھ دیر کے لیے، بچوں کو ڈانٹے نہ لیکن یہ شور شرابے سے رکوائیں، توجہ ہٹتی ہے بھائی۔ وہاں قاری صاحبان میں سے کسی کی ذمہ داری لگائیں، کوئی ساتھی ہو جو احساس کرے اس بات کا، تو شیشہ توڑ دیں گے بچے۔ اللہ اللہ، کسی کی پکی ڈیوٹی لگائیں، بیٹھے کوئی ساتھی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں جی، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے ہوں، ذیشان سب یاد ہے آپ کو، جب قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا پڑھتے ہوں اور درمیان سے کچھ سکپ کر جائیں، صورتیں سکپ کر دیں اور پھر کسی دوسری صورت میں جا کے آپ جڑ جائیں، تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسے کریں کہ اگر آپ منقطع کرتے ہیں درمیان سے صورتوں کو، تو پھر قراء کے لیے ضروری ہے جب وہ سنائیں لوگوں کو اس طرح کا حصہ کہ سورہ آل عمران سے کچھ حصہ پڑھا اور پھر آخر میں سورہ والضحیٰ پڑھنی شروع کر دی اپنی تلاوت کے اختتام میں، تو جب آل عمران والے پارٹ کو ختم کریں اور ضحیٰ شروع کرنی ہو تو درمیان میں کہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت، ہر سورہ، ہر مضمون کا پیغام یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس پیغام کو دونوں منقطع ٹکڑوں کے درمیان میں جب لا الہ الا اللہ جڑے گا تو پہلا اور آخری ٹکڑا آپس میں مربوط ہو جائے گا۔ تو یوں جب میری گفتگو میں انقطاع آتا ہے اور میں انتظامی امور میں گفتگو کرنے لگتا ہوں تو اس لیے میں سبحان اللہ کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے میری اور آپ کی جو منقطع بات ہے وہ جڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مومن جو ہے دئیو ذرا پانی دی بوتل کھول کے، مومن اس کو نہیں کہتے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے اور اللہ کی فرما برداریاں بھی کر رہا ہے، رب کی حکم عدولیہ بھی مسلسل کرتے چلے جا رہا ہے اور رب کی فرما برداریوں میں بھی اپنا حصہ ڈالے جا رہا ہے۔ ایک پکا مومن اس کو نہیں کہتے، ایک سچا مومن اس کو نہیں کہتے، ایک حسین عبادت گزار اس کو نہیں کہتے۔ ایک پکا مومن، ایک سچا مومن، ایک حسین عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ حسین عبادت گزار، پکا مومن، سچا مومن وہ ہے، سنیے گا، وہ ہے جس کی زندگی میں رب کی نافرمانیوں کا سلسلہ کبھی تھا تو تھا، جب اس نے اپنے رب سے سچی توبہ کی تو پھر زندگی بھر کے لیے رب کی نافرمانیوں کا دروازہ بند کر دیا اور رب کی عبادتوں کی لذت میں یوں گرفتار ہو گیا کہ اسے دنیا کی ساری لذتیں اپنے رب کی یاد کی لذتوں میں بھولنے لگ گئی۔ دوبارہ اس کو بے حیائی یاد ہی نہ رہے، دوبارہ اس کو حرام کی کمائی، توجہ میری طرف، دوبارہ اس کو حرام کی کمائی یاد ہی نہ رہے، دوبارہ اس کو غیر اللہ کی نظر و نیاز یاد ہی نہ رہے۔ میرا بھائی آ گیا ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔
جی آیا اپنی پوزیشن پہ آ گیا ہے. اللہ ان کی تکلیفیں ختم کریں. بڑا پیارا ہمارا بھائی ہے, بڑے دکھ میں مبتلا رہا ہے. بہت ساری دعائیں ہیں, یہ تو لفظی, یہ تو اظہار محبت ہے, میں نے دیکھ لیا آپ کو, آپ کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں. اللہ کے فضل و رحم سے اللہ آپ کو صلہ دیں بہتر سے بہتر. سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. ایک پکا مومن, ایک سچا مومن, ایک صحیح مومن, سچا مومن, سالم مومن, حسین مومن, اس کی زندگی میں لذت عبادت اتنی زبردست قسم کی ہوتی ہے. ماں باپ چھوڑنے کا مرحلہ آ جائے اللہ کی سچی عبادت کی ادائیگی میں, تو وہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہیں برتتا. ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے رب کی سچی عبادت کو نہیں چھوڑتا. جی یہ شریعت اسلامی میں ایسے کریکٹر موجود ہیں. صحابہ جو میرے ایمان کا معیار ہیں قیامت تک کے لیے, نبی کے تابع دار, جن کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کسی نے پکے مومن دیکھنے ہیں, کسی نے سچے مومن دیکھنے ہیں, کسی نے سالم مومن دیکھنے ہیں, کسی نے سچے مومن دیکھنے ہیں, کسی نے پیارے مومن دیکھنے ہیں, کسی نے حقیقت میں مومن دیکھنے ہیں. حق کا کمانا اگر یہ کہیں, کسی نے حقیقت میں مومن دیکھنے ہیں, کسی نے واقعتاً مومن دیکھنے ہیں, کسی نے ایمان کا مجسمہ کوئی دیکھنا ہے تو وہ نبی کے صحابہ کو دیکھے. یہ سارے پکے مومن. اور اس میں اشارہ کہا اولئک کہہ کر, اولئک اس میں اشارہ ہے, اولئک المومنون نہیں کہا, اولئک کہہ کے کہا ہم, اولئک ہم. اولئک سے جیسے ہے یہ وہ سے اس میں اشارہ تو مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, یہ وہ پلر ہے. میں جیسے ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھا رہا تھا, ڈاکٹر صاحب یہ وہ پلر ہے. اب میں کہوں یہ ہی وہ پلر ہے, اور احتمال ہی ختم ہو جائے, امکان ہی ختم ہو جائے. سبحان اللہ کہیں ذرا. فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا. اگر کسی نے حق کے سچے واقعتاً پکے مومن دیکھنے ہیں تو میں اللہ کا یہ اعلان ہے, نبی کے صحابہ کو دیکھے, یہ ہے پکے مومن. یہ ہیں پکے مومن. مرحلہ آیا ان کی زندگی میں ماں کو چھوڑنے کا, رب کے حکموں کے مقابلے میں انہوں نے چھوڑ دیا. مرحلہ آیا ان کی زندگی میں اپنے باپ کو چھوڑنے کا, اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں انہوں نے چھوڑ دیا. مرحلہ آیا ان کی زندگی میں اپنے چلتے پھرتے کاروبار کو چھوڑنے کا, انہوں نے چھوڑ دیا. مرحلہ آیا, سنیے ہمارے پاس تو فرصت ہی کوئی نہیں, دین کے کاموں میں ہزار رکاوٹیں ہیں, ہزار رکاوٹیں ہیں. ان کی زندگی میں مرحلہ آیا کہ ان کا فارن ایکسچینج کا کاروبار, ان کا اور روم و فارس کی سلطنوں تک قافلے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا چلتا پھرتا کاروبار. ہیں حضرت ابوبکر بہت بڑے تاجر تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جناب سیدنا عثمان کی تو بلے بلے تھی. سبحان اللہ تو کہیں, یعنی کوئی معمولی غیر معمولی بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے, غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری بزنس مین تھے, اور عجم تک ان کی جو تجارتی مہم جوئیاں تھی وہ جاری تھی. مرحلہ آ گیا, یا تجارت رہے گی یا پیغمبر کی تابعداری رہے گی.
بندے کدی کدی اتنے مشورہ دے کے شاہ جی اپنا اڈا نہیں چڈی دا. لوگ کہتے جتھے مرضی ٹر جاؤ لیکن جتوں بنیاد بنی ہوئے اڈا نہیں چڈی دا ہے. تو مجھے یوں کہنے دیجیے اگر میں کہوں مرحلہ آیا ان سچے مومنوں کی زندگی میں، یہ مرحلہ آیا کہ اپنے کاروباری اڈے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں چھوڑنا پڑے گا. ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری ہے اور دوسری طرف چلتا پھرتا ٹھیا ہے جس سے زندگی کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اولاد کے دانے جڑے ہیں اور کاروبار زندگی جس ڈھیرے سے جڑا ہے. مرحلہ آیا، ایک طرف چلتا پھرتا ٹھیا ہے، دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری ہے. کس کو رکھے؟ انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے چلتے پھرتے ٹھیوں کو قربان کیا اور محمد عربی کی غلامی کو سینے سے لگا. انہوں نے شاہی پر فقیری کو ترجیح دی. اندازہ لگائیں آپ، انہوں نے سہولتوں پر مشقتوں کو ترجیح دی، انہوں نے آسانیوں پر تنگیوں کو ترجیح دی، انہوں نے سہولتوں پر مشقتوں اور مشکلات کو ترجیح دی. انہوں نے ایک جملہ اور سنیے، صحابہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی رشتوں پر اپنے غیروں کو ایمانی رشتوں میں ترجیح دی. جی انہوں نے اپنوں کے مقابلوں میں اپنوں کے، جنہوں کہتے ہیں اپنے ہی ہوتے ہیں، ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا اوبڑ ہوتے ہیں تو اپنے لوگ کہتے ہیں یہ محبت کی رشتوں کے لوگ تقاضے جو سامنے رکھتے ہیں. تو صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنوں کے مقابلے میں غیروں کو ترجیح دی، ایمان کی دولت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور ان کی مواخات کا جو منظر ہے، جب مرشد کریم نے مدنی صحابہ کو، انصاریوں کو مہاجر صحابہ کا بھائی بنایا تھا اور ان کو کہا تھا یہ لٹے پٹے آئے ہیں اپنا کاروبار چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے مہاجر بن کے میرے ساتھ یہ چل پڑے ہیں، ان کو کوئی معمولی تابعدار نہ سمجھنا. انہوں نے غیر معمولی محبت کا میں محمد سے اور اللہ کی تابعداری سے اظہار کیا ہے. اس لیے میں مدینے میں موجود انصاری صحابہ کو کہتا ہوں، تم اپنے چلتے پھرتے کاروباروں میں کیا ان کو اپنا ساتھی اور شریک آدھے کاروبار کا بنانے کے لیے تیار ہو؟ میں محمد تمہیں کہتا ہوں تمہارے اپنے ان کو چھوڑو، ان غیروں کو سینے سے لگاؤ، اس لیے کہ میں محمد کی یہ چاہت ہے. انہوں نے محمد عربی کی چاہت پر اپنوں کے مقابلوں میں غیروں کو اپنے کاروبار زندگی کا 50% کا شیئر ہولڈر بنا دیا. کرتا ہے کوئی؟ آج کر ہی نہیں سکتا، آج کو کر سکتا ہوتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. انسانی جبلت تسلیم نہیں کرتی، سوسائٹی نہیں کرنے دیتی. کیسے مومن ہے؟ اللہ باتیں ایک ملا ممبر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، آپ سے داد کی وصولی کا تقاضا بھی کر سکتا ہے، نہ ملا کر سکتا ہے نہ سننے والے کر سکتے ہیں. یہ بڑا اونچا مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت. اس لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. دیتا سجے پانی کہ نہیں سجے دیتا؟ اوہو سبحان اللہ کہیے. اب جب یہ غیر معمولی مومن ہیں تو ہم ان کی ادائے عبادت کے ہر لمحے کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ میرے محبوب کے ہمراہ. 2-3 جملے میں عرض کر کے آگے جاؤں گا. ہمارے ایک ساتھی بڑی دور سے جور آباد سے آ گئے. میں نے کہا کدھر آئے مولانا عبد المجید، کدھر آئے؟
کہنے لگے شاہ جی تھوڑی زیارت ہستے آئے مہربانی. ایک درویش اللہ والے سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے مرکز توحید و سنت میں آنے والے سب ساتھیوں کو میری طرف سے سلام تبریک اور عقیدت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اونچی کہیں سبحان اللہ. بات سمجھے جو سمجھا رہا ہوں, اللہ مجھے بھی سمجھ کی صحیح معنی میں توفیق دیں اور عمل کی بھی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ 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 اللہ. جی صحابہ سچے مومن ہیں. صحابہ اونچا بولیے, میں ایک دو جملے عرض کروں. پیغمبر کے صحابہ سچے مومن. اللہ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حق. حق از خود کہہ رہا ہے. اگر کسی نے, سنیے جملہ سنیے, اللہ اللہ. الحق کون ہے؟ بولیے سارے بولیے. الحق کون ہے؟ اونچا بولیے. الحق کون ہے؟ الحق اللہ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں اگر کسی نے روئے زمین پر الحق کے حق نمائندے دیکھنے ہیں تو وہ محمد کے یاروں کو دیکھے, یہ الحق کے زمین پر حق نمائندے ہیں. یہ دیکھیے انداز دیکھیے. اولئکا ہم یہاں حقہ میں الحقہ نہیں ہے, چونکہ تنوین از خود اس بات کی نمائندگی کر رہی ہے کہ بڑے خاص لوگ ہیں. سبحان اللہ. اولئکا ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت. اندازہ لگائیں لہم مغفرت ورزق کریم. لہم مغفرت واجر عظیم. سجدے کرنے والے سجدے کرتے ہیں معافیاں لینے کے لیے. ساجد میرے سجدے کرتے ہیں مجھ سے معافیاں لینے کے لیے. صدقے کرنے والے صدقے کرتے ہیں مجھ سے دوں نہ دوں یہ تو محشر کو ڈیسائیڈ ہوگا, مرضی میری چلے گی. ان اللہ یغفر من یشاء. مرضی مغفرت میں مرضی کس کی چلنی ہے؟ بولیے سارے. ہاں بھائی بولیے, مغفرت میں مرضی کس کی چلنی ہے؟ میری مرضیاں نہیں چلنی. اللہ اللہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا واللہ یغفر لمن یشاء. یغفر لمن یشاء. یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, 2-3 مقام. ایک مقام پہ چلیے تھوڑی بات سمجھاؤں. ایک مغفرت کی بات, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. لہم مغفرت کہنے والا مقولہ کس کا ہے؟ جو الحق ہے. یہ مقولہ یہ کس کا ہے؟ جو الخالق ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو البارئ ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو المہیمن ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو العزیز ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو الجبار ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو الہ ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو رب العالمین ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو سمیع ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو علیم ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو بصیر ہے. یہ مقولہ اس کا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. کبھی کبھی کوئی لوگ مبتلا ہو کسی تکلیف میں تو میں تمثیل دے کے سہولت کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. سنیے, کبھی کبھی لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں تو 2-4 اپنے دوستوں کو لے کے کسی زور آور کے پاس جائیں اور جا کر کوشش کریں کہ یاروں نو کہو ذرا مینوں تھوڑی جی تسلی دے دے. تو اگر کوئی زور آور کسی کو تسلی دے دے تو نال والے کہندے نے ہن کام ٹھیک ہو گیا, انہیں کہہ دیتا ہے نا بس. پھر ہن جے انہیں کہہ دیتا نا کہ کام ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سانو پتہ ہے وہ بڑا طاقتور ہے, پھر تیرا کام
اب ذرا اس تناظر میں دیکھیں، اللہ کہتے ہیں ساری کائنات کے چودھری میں رب کی قوتوں طاقتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، میری ربوبیت کے نیچے ہے، سارے طاقتور میری طاقت کے نیچے ہیں، سارے بادشاہ میری طاقت کے نیچے ہیں، سارے اقتدار والے میری طاقت کے نیچے ہیں، سارے ذمہ دار میری طاقت کے نیچے ہیں، سارے خطیب میری طاقت کے نیچے ہیں، سارے سرمایہ دار میری طاقت کے نیچے ہیں، ساری کائنات وسیع کرسیہ السماوات والارض، ساری کائنات میرے کنٹرول کے نیچے ہے، میں جو ساری کائنات سے زیادہ زبردست کنٹرولر ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی دیارانو معاف کر دیتا ہے۔ اب کسی کی کوئی حیثیت ہے جو نبی کے یاروں کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے؟ کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لہم مغفرۃ، اللہ اللہ موجے، سبحان اللہ۔ میں قرآن مجید کا ایک مقام ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیونکہ مغفرت کا کنٹرول میرے اللہ کے پاس ہے، تو میرا اللہ رحیم بھی تو ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا ساری کائنات کی ماؤں کی محبت کو اپنی اولادوں کے لیے جو ان کے سینوں میں سچی محبت ہے اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری کائنات کی مائیں، تو وہ اپنے بندے کے ساتھ رب کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت پورشن ہے قرآن مجید کا یہ۔ جن لوگوں میں نے اپنے محبوب کو کہہ دیا ہے، انداز دیکھیں، میں نے اپنے محبوب کو کہہ دیا ہے، اے ویکھو وچ اللہ بندہ پاندے نے، میں نے اپنے محبوب کو، بولیے جیسے میں مزے لے رہا ہوں آپ بھی لیں، جی میں نے اپنے محبوب کو، قلت لحبیبی، میں نے اپنے محبوب کو کہہ دیا ہے، کیا کہا ہے؟ قل، میرا محبوب میرے عبادت گزاروں کو بتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک تو انداز یہ ہے نا کہ میں نے اپنے محبوب کو کہا ہے کہ میرے عبادت گزاروں کو کہو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ ہے اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن ذرا اس کا خوبصورت پہلو دیکھیں، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جی میرا محبوب میرے عبادت گزاروں کو کہہ دیجئے اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ محبوب کو رحمتوں کے اعلان کے لیے چنا، اس کی کیا وجہ؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کائنات میں اپنی رحمتوں کا سب سے بڑا نمائندہ اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ جی اللہ انسانی روپ میں رحمتوں کا نمائندہ
میں نے آمنہ کے لال کو بنایا ہے. سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ سبحان اللہ کہیے. جی جی معلم کے روپ میں نے رحمتوں کا نمائندہ اپنے محبوب کو بنایا ہے. جی امام کے روپ میں نے رحمتوں کا نمائندہ اپنے محبوب کو بنایا ہے. جی خطیب کے روپ میں رحمتوں کا نمائندہ میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. رفیق کے روپ میں رحمتوں کا نمائندہ میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. جی رفاقت میں رحمتوں کا پوچھنا ہو تو ذرا بلال سے پوچھو کہ میرا محمد اپنی رفاقتوں میں کتنا رحمتوں والا ہے. صلی اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں نے معلم کے روپ میں رحمتوں کا نمائندہ اپنے محبوب کو بنایا ہے. میں نے تجارت میں تاجر کے روپ میں رحمتوں کا نمائندہ میں نے سنیے جملہ میں نے تاجر کے روپ میں رحمتوں کا نمائندہ اپنے محبوب کو بنایا ہے. او میاں تجارت میں رحمتیں پوچھنی ہو تو ذرا اپنی ماں سیدہ خدیجہ سے پوچھو نا کیسا تاجر ملا محمد کریم, کیسا تاجر ملا. ماں کہتی ہے جب سے میرے مال تجارت کو محمد کے سپرد کیا ہے برکت آئی برکت آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں زندہ باد. یہ رسول اللہ کے لیے محبت کا اظہار ہے. زندہ باد تو رسول اللہ کو کہنا ہے نا. جب کو بندہ کہے مقام مصطفیٰ تو محبت سے کہے زندہ باد. سبحان اللہ. جی مقام مصطفیٰ اونچی بولیے مقام مصطفیٰ. سبحان اللہ. مقام مصطفیٰ زندہ باد. حیاء مصطفیٰ زندہ باد. وقار مصطفیٰ زندہ باد. تفکیر مصطفیٰ زندہ باد. بشارت مصطفیٰ زندہ باد. جی لوگوں صحابہ پیار کریں تو مصطفیٰ رحمتوں کا نمائندہ مصطفیٰ صحابہ سے رفاقتیں کریں تو میرا مصطفیٰ رحمتوں کا نمائندہ میں نے تاجر کے روپ میں اپنے حبیب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا ہے. سبحان اللہ. سارے بولیے تب آگے بڑھوں. جی میں نے خامد کے روپ میں نے ہاں جی میں نے خامد کے روپ میں اپنے محبوب کو جی رحمتوں کا نمائندہ بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے باپ کے روپ میں جی میں نے باپ کے روپ میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی آ گئی ہے مال غنیمت پڑا ہوا ہے اندازہ لگائے. بیٹی آ گئی ہے تو بیٹی بھی محمد عربی کی بیٹی ہے. بیٹی بھی رب کے محبوب کی بیٹی ہے. بیٹی حسین کی ماں ہے. بیٹی علی کی زوجہ ہے. شاہ جی کے منہ سے پچھلے سال میں نے یہ جملہ سنا. ہمارے کچھ دوست ان کو ٹیلی ویژن پر لے گئے وہاں محرم کے دنوں میں. شاہ جی نے فرمایا فاطمہ جس کا شوہر ولایت کی معراج پر ہے, فاطمہ جس کا شوہر
ولایت کی معراج پر ہے، جس کا بیٹا قربانی کی معراج پر ہے، اور جس کا باپ نبوت کی معراج پر ہے۔ جی سبحان اللہ، میں نے باپ کے روپ میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کروں، آپ سے تقاضا کرنا پڑتا ہے سبحان اللہ کا، ذوق سے کبھی سبحان اللہ کرے تو آگے بڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی آ گئی ہے، آگے دیکھا جی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے بابا جان جی جنگ سے واپسی پہ کافروں کا مال جو قبضے میں آیا وہ مجاہدوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ بھی کہنے لگی مجھے بھی کچھ عنایت ہو۔ بابا کہتے نا 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 نا، میں دنیا کا مال تمہیں نہیں دوں گا، تو میرے نل سودا کر لے، تنو میں کچھ گلاں دسنا وا، او میری پیاری بیٹی جڑیاں گلاں تو رب نال کریا کر، تنو دنیا دی ساریاں برکتاں مل جان گیا۔ سبحان اللہ جی، اللہ اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو ہر نماز تو بعد جی اللہ دا شکر بوتا کریا کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک کلمات بوتے بوتے پڑھیا کر، سبحان اللہ جی جی، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی جی، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ میں نے امام کے روپ میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا ہے۔ میں نے امام کے روپ میں جی جی اپنے محبوب کو، سنیے جملہ، میں نے امام کے روپ میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا ہے۔ میرا محبوب بیمار ہو گیا، میرا محبوب بشری تقاضا بیماری آ جاتی ہے، اگر بیمار نہ ہو تو امتی بیمار ہو تو امتی اپنی بیماری میں کس کے طریقے کو اپنائیں؟ تو میں پیغمبر کو بیمار کرتا ہوں تاکہ امتی بیمار ہو تو اپنے پیغمبر کے طریقے کے مطابق وہ کلمات پڑھے جو پیغمبر بیماری میں اپنے رب کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ جی جی، اللہ اللہ، بیماری کا نا پیغمبر کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ یہ نقطہ اس کو پلے سے باندھ لیں کہ پیغمبر پہ کسی بیماری کے آنے سے شان نبوی میں کوئی کمی، بولیے نا سارے، یہ ضابطہ ہے، اس ضابطے کو گرہ باندھ لیں، آپ کو کوئی بہکا نہیں سکے گا محبت رسول کے جعلی دعووں میں ہے۔ یہ ضابطہ یاد رکھے جو میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہ بیماری کا نا شان نبوی کی یہ منافی نہیں ہے، نو 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 نا، یہ پیغمبر کے کسی کام میں رکاوٹ کا نا شان نبوی کے منافی نہیں ہے۔ بول دے دے نہیں یار، سارے بولیے نا، بات ضروری شروع ہو گئی ہے، یہ سمجھانی تو ہے۔ جی جی، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ سنیے دو تین جملے میں نے عرض کرنے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، باتیں بہت ساری چھڑ گئی۔ اللہ اللہ جی جی، بیماری کا آنا شان نبوی کے منافی نہیں ہے، رکاوٹ کا آنا شان نبوی کے منافی نہیں ہے، تکلیف کا آنا شان نبوی کے منافی نہیں ہے۔ سبحان اللہ نہیں کر دے یار، جب دین جمعہ دین سیکھنے کے لیے ہے۔ جی جی، اللہ اللہ، اللہ اللہ، جی جی، اللہ اللہ۔ پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچے شان نبوی کے منافی نہیں ہے، شان نبوی کے
جی جی آنکھوں سے اوجل منظر کا نظر نہ آنا شان نبوی کے منافی نہیں ہے، پردوں سے پرے نہ دیکھنا شان نبوی کے منافی نہیں ہے، علم غیب کا نہ ہونا شان نبوی کے منافی نہیں ہے، ایسے ہی موت کا نہ شان نبوی کے منافی۔ جی اللہ 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 جی جی لوگ کہہ رہے ہیں، مخالف کہہ رہے ہیں کوئی فرشتہ آتا رسول بن کے آتا۔ حجتیں نکالنے والے طبقات انسانی دنیا میں رہتے ہیں نا۔ حضرت شاہ جی ڈاکٹر صاحب کبھی بات ہوتی پچھلے 5-6 برسوں میں تو ساتھیوں نے کہتے ٹھیک ہے، ساتھیوں نے میرے تے اعتراض ہے پر میں جن مرضی انہوں نے اعتراض مکا دے کوئی نواں کٹ لینا ہے، انہاں کوئی کٹ لینا ہے، انہاں کوئی وہ بول دیتے ہے کوئی انہاں کوئی جی جی اللہ اللہ پیغمبر جو اخلاق کی اعلیٰ مقام پہ موتر اعتراض نویں تو نواں کڈ لے نے پیغمبر اعلیٰ انسانیت والا موتر اعتراض کڈ لے آندے نے پیغمبر اعلیٰ اخلاق والا موتر اس باز نہیں آندا۔ یہ معلم دین کے ساتھ لازمی حصہ ہے، جہاں کہیں اس کی زندگی میں کوئی کمی بیشی آئے وہ اپنی اصلاح کرے، لیکن اعتراضوں کی پرواہ میں اپنے ہدف سے ادھر ادھر نہ ہو، اپنے رب سے معاملہ ٹھیک رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو بہت ہی گلا شروع ہو گئی نہیں ادھر ادھر دیاں، کوئی گل سرے نہیں پچھڑتی، سبحان اللہ نہیں کر دے جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے شوہر کی صورت میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا، میں نے تاجر کی صورت میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا، میں نے تقوی کی صورت میں متقی ہونے میں اپنے نبی کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا، میں نے مسافر کی صورت میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا، میں نے مہاجر کی صورت میں اپنے نبی کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا، میں نے امام کی صورت میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا۔ میں نے کیوں یہاں زور لگایا ہے سنیے ذرا کیا کہنے لگا ہوں۔ جی جی میرے محبوب پہ بیماری آ گئی، مرض الموت۔ کون سی بیماری آئی؟ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے رسول اللہ کی وفات کے متعلق تو کہا باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سبحان اللہ۔ او توحیدیوں سن لو، پیغمبر پہ بیماری کا شان نبوی کے منافی نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں جی کہیں رکاوٹ کا آنا شان نبوی کے منافی نہیں ہے، پیغمبر پہ تکلیف کا آنا شان نبوی کے منافی نہیں ہے، پیغمبر کا علم غیب سے آشنا نہ ہونا، آگاہ نہ ہونا پیغمبر کی نبوی شان کے منافی نہیں ہے، ایسے ہی پیغمبر پہ موت کا آنا پیغمبر کی شان کے منافی۔ جی جی اللہ اللہ مرض الموت آ گئی، وہ مرض جس کے بعد رسول اللہ اس دار فانی سے وصال فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرہ۔ جی جی اللہ اللہ میں نے امام کی صورت میں اپنے محبوب کو رحمتوں کا نمائندہ بنایا ہے، بیماری آئی غشی کی حالت ہے، اللہ اللہ جی غشی کی حالت سے ذرا بیدار ہوئے تو پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟
میں نے ابتداً عرض کیا تھا کہ جب عابد کو عبادت کی لذتیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں تو اس کو شوق عبادت میں ہر شے بھولنے لگتی ہے، اس کے دل دماغ پہ عبادت ہی طاری ہو جاتی ہے۔ جی اللہ اللہ، حالت غشی میں جی افاقہ ہوا، جی آنکھیں کھولی تو پوچھتے اصل الناس۔ کبھی آپ سبحان اللہ کہتے تو میں آگے بڑھتا۔ جو چیز پسند کی ہوتی ہے، جیڑی جہدے بارے بہت ہی زندگی دی فکر ہوندی، ہوش آوے تے بندے میرے پتر دا کی حال ہے، میری دکان سلاپ آیا سی، میرے کپڑے دا، میری دکان، میرے وہ جو چیزیں دماغ میں پھنسی ہوتی ہیں، جلے ہوش ہوندی اپنی جڑیاں محبوب ترین چیزاں ہوندیاں نے انہاں دا، میری بیوی او دا کی بنیا، میرے بچے انہاں دا کی بنیا، میری دکان انہاں دا کی بنیا، میرا مکان انہاں دا کی بنیا، میری خطابت او دا کی بنیا، میری پیری او دا کی بنیا، میرا پتر او دا کی بنیا۔ نہیں نہیں، جس کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کو جب میں نے امام بنایا تو میں نے اسے امامت میں بھی اپنی رحمتوں کا عنوان بنایا۔ حالت غشی میں جب ہوش آئی تو امامت کی فکریں پالنے لگا۔ جی اصل الناس، ختم کرتا ہوں، پانی دے ذرا مجھے۔ اصل الناس، ڈاکٹر صاحب نے سبحان اللہ کہا، اس کا معنی یہ ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہوش آئی نا؟ کیا صلی پڑھ لی ہے؟ الناس، لوگوں نے نماز، صلی کے اندر نماز پڑھ لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں۔ جی جواب دینے والے نے جواب دیا، جی دینے والی نے جواب دیا، ہم ینتظرونک۔ سبحان اللہ۔ میں نے امامت میں رحمت کے پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ مجھے توفیق دے۔ سبحان اللہ کہے۔ جی اللہ اللہ، پوچھنے والے نے پوچھا، جی ہو جائے، مکان کا نہیں پوچھا، دکان کا نہیں پوچھا، فیکٹری کا نہیں پوچھا، کاروبار زندگی کا۔ ایک پہلو یہ ہے، اور رحمت کا ایک اور پہلو جو آگے اجاگر ہوگا۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مجھے صحیح سمت میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پوچھنے والے نے پوچھا، ہو جائے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ انداز دیکھیے، صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملا، ہم ینتظرونک، یا رسول اللہ آپ کا انتظار شوق عبادت میں مقتدیوں کو لگا ہوا ہے۔ آپ امام ہو تو اللہ نبیوں کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں۔ آپ کی اقتداء میں تو شوق اقتداء نبیوں کو لاحق ہے۔ اللہ نے 1.25 نبیوں کو کے شوق کو نمایاں کیا۔ معراج کی رات میں سارے موجود تھے بیت المقدس میں، اور مصلی امامت فارغ تھا، سب منتظر تھے کہ وہ رب کا محبوب قرآن کا قاری کب آئے گا اور ہم اس کے پیچھے مقتدی بن کے بطور اس کے امام کے اس کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میں شفاء اللہ یہ کہنے کی جرت کر رہا ہوں، میں رب نے امامت کے روپ میں اپنے محبوب کو اپنی رحمتوں کا عنوان بنایا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی اللہ اللہ، ہوش آیا تو پوچھنے لگے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز
پڑھ لی ہے تو جواب ملا ہم ینتظرون کا یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جس نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے اس کا انتظار آپ ہی کے لیے بنتا ہے. اللہ اللہ. لیکن رحمتوں کا ایک نیا دریچہ کھلا. ہوش آئی، دوسری بار غشی ہوئی، پھر ہوش آئی، پھر پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب آیا ہم ینتظرون کا. تو مرشد نے اپنی رحمتوں کا ایک اور رخ دکھایا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں محمد ترس نہیں پہ کردا، میں تعاون نہیں پہ کردا، میں اہمیت کی بنیاد پہ، اہلیت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. سنو لوگوں، جاؤ جا کے میرے ابو بکر کو کہو محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان سبحان آخر دعوانا